سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سورۃ القصص کی یہ آخری آیات مبارکہ ہیں. اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مبارک بڑی تفصیل سے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ان کو مقام نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور معجزات کے ساتھ ان کو مؤید فرمانے کے بعد فرعون و حامان کے پاس بھیجا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے بغیر خوف لامت لائم آپ نے جا کے دعوت توحید دی اور فرعون کا مقابلہ کیا. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہر مرحلے پہ کامیابی عطا فرمائی اور آخر انجام یہ ہوا کہ وہ فرعون جو اپنے دور میں ظلم جبر قہر کا ایک سمبل ایک نشان بن چکا تھا، اللہ نے اس کو اس کی پوری لشکر کے ساتھ غرق کر دیا. اور ان آیات مبارکہ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے قصہ قارون کا بھی ذکر فرمایا. تو قارون جو ہے دراصل یہ بنی اسرائیل سے، بلکہ بعض روایات و آثار میں یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچاداد بھائی. تو اللہ نے پہلے فرعون اور اس کی قوم کا حال بیان کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قارون کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے ہاں کسی قوم کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ قبطی ہو یا سبتی ہو، چاہے اس کا تعلق فرعون سے ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہو. سنت اللہ جاریہ ہے کہ جو آدمی صحیح عقیدہ رکھتا ہے من آمن وعمل صالحا، ایمان لائے اعمال اچھے کرے تو اللہ اس کو اچھا بدلہ دیتے ہیں. اور اگر وہ کفر کرے اور شرک کرے اور جرائم کرے اور فساد کرے تو پھر اللہ اس کو دنیا و آخرت میں رسوا و ذلیل کرے. اسی ضمن میں ذکر آیا تھا کہ اللہ نے قارون کو بہت بڑی دولت سے نوازا.
اتنے بڑے خزائن اس کو ملے کہ ایک پوری جماعت جو ہے صرف اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ جب دولت زیادہ ہو جائے، پیسہ زیادہ ہو جائے تو خدا کی شان ہے کہ انبیاء اور اولیاء اللہ پر تو اس کا اثر نہیں ہوتا، ورنہ عام آدمی اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا، کیونکہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ ہاں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے اولیاء جو ہیں الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، مدد سے، ان فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان کو اگر اللہ دولت عطا بھی فرماتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص ہیں جن سے آدمی کو غیبت کرنا چاہیے، یعنی اگر آدمی کسی کے بارے میں غیبت کرے، ایک ہوتا ہے حسد، یاد رکھیں، اور ایک ہوتا ہے غیبت۔ حسد جو ہے وہ تو حرام ہے۔ حسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زوال النعمت عن الغیر، کہ اللہ اس سے چھین کے مجھے دے دے، یہ تو حسد ہے کہ آدمی کسی کی دولت دیکھتا ہے، حسن دیکھتا ہے، جمال دیکھتا ہے، کمال دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ اس کو تو نہ دے مجھے دے، تو یہ حسد ہے۔ اور ایک ہے غیبت۔ غیبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کا کسی نے کوئی کمال دیکھا تو کہتے ہیں اللہ اس کو بھی مبارک کر، ہمیں بھی اپنے خزانے سے عطا فرما۔ تو یہ غیبت ہے، اور غیبت شریعت میں جائز ہے کہ اگر آدمی کسی کی کوئی چیز اچھی دیکھے، مکان ہے، محل ہے، دولت ہے، اولاد ہے، کہ الحمدللہ اللہم بارک لہم، اللہ اس کو اس کے مال میں برکت عطا فرما، وہ آتے نہیں میں تھا، اور ہمیں بھی عطا فرما، تیرے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہو جائے۔ اسی لیے میرے آقا نے محبوب دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا غیبت الا فی اثنتین۔ آپ نے فرمایا کہ غیبت اگر ہو تو پھر ان دو آدمیوں میں ہوتا ہے کہ رجل آتاہ اللہ علما، کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے اور وہ صبح و شام اللہ کا دین پھیلاتا ہے، صبح و شام اللہ کے دین کی اشاعت کرتا ہے، صبح و شام وہ اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہتا ہے، تو یہ اس قابل ہے کہ غیبت کیا جائے کہ یا اللہ ہمیں بھی علم عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی پورے عالم میں تیرے دین کے داعی بنے، ہم بھی پوری عالم میں تیرے دین کی دعوت پہنچائیں، ہم بھی قرآن و حدیث کے مفسر، مبلغ، محدث بنے، اور تیرے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا اور وہ دن ہے، رات ہے، ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو یہ بھی قابل غیبت ہے کہ آدمی غیبت کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی مال عطا فرما، اور اس طرح دینے کی بھی توفیق عطا فرما، ہمیں مال بھی عطا فرما اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جن کو آخرت پہ یقین ہے، جن کو اللہ کی رحمتوں پہ یقین ہے، وہ دن میں بھی، رات میں بھی، ظاہر بھی، چپ کر کے بھی، ہر وقت اللہ کے راستے میں لوٹاتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یاد رکھے کہ اگر اللہ کی رحمت ہو تو آدمی دنیا پہ قابو پا لیتا ہے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو پھر دنیا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آدمی دولت کے فتنے میں آ کے فرعون بن جاتے ہیں، آدمی دولت کے فتنے میں آ کے قارون بن جاتے ہیں، آدمی دولت کے فتنے میں آ کے شداد بن جاتے ہیں، آدمی دولت کے فتنے میں آ کے جبار بن جاتے ہیں، متکبر بن جاتے ہیں اور مفسد بن جاتے ہیں۔ ہاں اللہ بچائے تو بچا لے۔ اولیاء اللہ نے اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ دولت کی مثال ایسے ہے جیسے پانی ہوتا، کہ اگر پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی کے چلانے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کو ہلاک و غرق کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے جب تک دولت دین کے تابع رہتی ہے، ایمان کے تابع رہتی ہے، حکم خدا بندی کے تابع رہتی ہے، تو وہ تو ترقی درجات کا باعث۔ اگر دولت نہ ہو تو حج کیسے فرض ہوگا؟
اگر دولت نہ ہو تو زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ اگر دولت نہ ہو تو غریبوں کی امداد کیسے ہوگی؟ اگر دولت نہ ہو تو مصائب میں لوگوں کی مدد کو کیسے پہنچے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تو پانی نیچے ہو تو کشتی کے چلانے کا طریقہ ہے، اور اگر وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کے غرق کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح ہمیشہ اگر اللہ دولت دے تو اس کو دین کے تابع رکھے۔ اس لیے لیکن جب دین کے تابع نہ ہو تو پھر دولت کا ایک تقاضا ہے، پھر دولت جو ہے ایک نشہ ہے، پھر دولت جو ہے ایک فتنہ ہے، پھر دولت جو ہے ایک ابتلا ہے۔ اس میں آنے کے بعد پھر بندے قارون بن جاتے ہیں۔ اسی لیے قارون نے بھی سرکشی کی، اپنی قوم پہ بھی تجبر کیا، اپنی قوم پر بھی اکڑ کی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی سازش کی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایک بد کردار عورت کو مسلط کر کے تہمت لگانے کا اہتمام کیا، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی برات فرما دی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کی عصمتوں کی حفاظت فرما دی، اور قارون کا داؤ جو ہے وہ نہ چل سکا۔ اب قوم نے بھی قارون کو نصیحت کی کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تو تم بھی لوگوں پہ احسان کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس لیے دیا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، میں اس کا حقدار ہوں، اس لیے تو مجھے اللہ نے دیا ہے، تم لوگوں کو اس لیے اللہ نے نہیں دیا کہ تم اس کے لائق نہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی کا معنی یہ ہے کہ مجھے یہ دولت اس لیے ملی ہے کہ مجھے دولت کمانے کا علم ہے، مجھے دولت حاصل کرنے کا فن آتا ہے، میں مالیات و اقتصادیات کا ماہر ہوں، تم جاہل ہو، اس لیے تمہیں نہیں ملتا، مجھے مل جاتا۔ بہرحال جب وہ اپنے غرور اور اپنے تکبر کی آخری حدوں کو پہنچ گیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کا انجام کیا کیا؟ فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اس کے مال و دولت و محل کے ساتھ نگل جائے زمین۔ اب زمین بھی اللہ کے تابع ہے، فضائیں بھی اللہ کے تابع ہیں، ہوائیں بھی اللہ کے تابع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو زمین سے ہمارے رزق پیدا کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو زمین ہمارے لیے راحت و آرام کا ذریعہ بنا دیں، اللہ چاہے تو زمین کو ہمارے لیے فراش بنا دیں، اور اللہ چاہے تو اسی زمین کو ہمارے لیے عذاب بنا دیں۔ اس لیے فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، پھر ہم نے اس کو بھی اور اس کی حویلی کو بھی اور اس کے مال دولت کو بھی زمین میں دھسا دیا، اور فرمایا فما کان لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اب اس کی کوئی جماعت، کوئی جتھا، کوئی ساتھی اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل نہ تھا، اور نہ مدد کرنے کے لیے کوئی آیا۔ وما کان من المنتصرین، اور وہ خود اپنی مدد بھی نہ کر سکا، اپنے آپ کو بھی نہ چھڑا سکا، اللہ کے قہر کا شکار ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو زمین میں ایسے دھنسایا ہے کہ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ اسی طرح زمین میں دھنستا 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 قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ اب جب لوگوں نے اس کا حشر دیکھا، جب لوگوں نے اس کا انجام دیکھا، جب لوگوں نے اس کا خسف دیکھا تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، ورنہ تو ہم بھی تمنا کرتے تھے کہ ایسا مال ہمیں ملے، ایسی دولت ہمیں ملے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنا سنت اللہ قاعدہ بتلایا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو جنت اور آخرت کی حویلی اور آخرت کی نعمتیں اور آخرت کے گھر ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، جو زمین میں فساد نہیں کرتے ہیں، اور انجام کار کامیابی جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ آج دنیا والے جتنا اترائیں لیکن انجام ان کی ہلاکت ہے، اور انجام اور فلاح اور کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ، جو بھی بندہ چاہے وہ قبطی ہے یا سبتی ہے، چاہے وہ سید ہے یا غیر سید ہے، چاہے وہ عرب ہے یا عجم ہے، من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے،
اور اگر وہ برائی لے کے آئے گا تو پھر اس کو اس کی برائی کی ہم سزا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون قدرت بیان فرما دیا کہ اگر تم اچھا کام کرو گے، اچھے اعمال میرے پاس لاؤ گے، تو پھر ہم اس کا بدلہ دیں گے اور اس سے بہتر بدلہ دیں گے۔ یعنی تم ایک نیکی کرو گے ہم 10 گنا ثواب دیں گے، تم ایک نیکی کرو گے ہم 700 گنا ثواب دیں گے، تم ایک نیکی اللہ کے حرم میں کرو گے تو ہم 1,00,000 گنا ثواب دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور من جاء بالسیئہ، اور اگر تم برائی کرو گے، برے اعمال کرو گے، یا تم کفر و شرک کے ساتھ آؤ گے، تو ہم پھر تمہیں تمہارے اس گناہ کے مطابق عذاب دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کی جزا زیادہ دیتے ہیں، یہ فضل ہے، اور گناہوں کی سزا اس گناہ کے مطابق دیتے ہیں، یہ اس کا عدل ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنت احد الا بفضلہ، کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اس کے فضل کے ساتھ، ولا يدخل النار احد الا بعدلہ، اور کوئی جہنم میں نہیں جائے گا مگر اس کے عدل و انصاف کے ساتھ۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں فرماتے، اللہ کسی کو ناکردہ گناہوں کی سزا نہیں دیتے، اللہ کسی کو دوسرے کے گناہ میں نہیں پکڑ لیتے، اللہ کسی کے ایک گناہ کے بدلے میں 10 نہیں لکھ دیتے، اللہ اس کی اچھائیوں کو کم نہیں کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں فرماتے۔ ان تمام آیات کے بعد سورۃ القصص کی آخری آیات ہیں جو آج کے درس میں ہم نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ 3 مسائل جو ہیں بنیادی، توحید کا مسئلہ، نبوت و رسالت کا مسئلہ اور قیامت کا مسئلہ، ان آخری آیات میں گویا خلاصے کے طور پر اللہ نے ان تینوں مسائل کا ذکر فرما دیا ہے، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت دو عالم کی تسلی بھی فرما دی ہے کہ میرا محبوب آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سن لیا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو بھی دنیا میں عذاب دے دیا اور تیرے دشمنوں کو بھی ہلاک کر دیں گے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی، ہم تیری بھی حفاظت فرمائیں گے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جیسے پھر بنو اسرائیل کے ساتھ لوٹایا تجھے بھی لوٹائیں گے۔ تو لہذا ایک آیت میں تسلی بھی ہے، اس بات رسالت بھی ہے، اس بات توحید بھی ہے، اور اس بات معاد بھی ہے۔ تو یہ سورۃ القصص کی آخری آیات مبارکہ ہے جن میں اللہ تبارک و تعالی نے تینوں مہم مسائل کا ذکر فرما دیا۔ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وہ ذات جس نے آپ پہ احکام قرآن کو فرض فرمایا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ تمہیں لوٹائیں گے اپنی اصل جگہ کی طرف، لرادک الی معاد، یاد رکھیں اس میں 2 قول ہیں، لرادک الی معاد، بعض علماء نے فرمایا کہ قیامت کی طرف جب اللہ لوٹائیں گے پھر اللہ سوال فرمائیں گے کہ آپ نے نبوت کا، آپ نے رسالت کا حق ادا فرما دیا، آپ نے پیغام پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا، جیسے فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، جب قیامت والے دن اللہ سارے پیغمبر سارے رسولوں سے پوچھیں گے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے، فرمایا لرادک الی معاد، کیا معنی اللہ نے تسلی دی،
اللہ نے بشارت دی، اللہ نے مبارکباد دی، اللہ نے خوشخبری دی اپنے محبوب کو کہ میرا محبوب آپ غم نہ کریں، آج آپ مکے سے نکل رہے ہیں، آج آپ ہجرت پہ مجبور ہو رہے ہیں، آج آپ چھپ کے سفر کر کے مدینہ جا رہے ہیں، آج اللہ کا حرم چھوڑ رہے ہیں، آج اللہ کا کعبہ چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنے مولد کو چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنے وطن اصلی کو چھوڑ رہے ہیں، آپ غم نہ کریں، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو لوٹائیں گے۔ حضرت ابن عباس نے اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پہ غور کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بعد یہ آیات آئی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ، ہم نے اماں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا اپنے بیٹے کو دودھ پلائیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب تمہیں ڈر ہو موسیٰ علیہ السلام کا، دشمن کے قاتل جلاد آ جائیں، بچوں کے ذبح کرنے والے آ جائیں، فرمایا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دینا، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجائلوہ من المرسلین۔ اللہ نے فرمایا نہ اپنا ڈر کرنا، نہ موسیٰ کا غم کرنا، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم موسیٰ کو پھر تیری طرف لوٹائیں گے، انا رادوہ الیک، اور یہ بھی وعدہ وجائلوہ من المرسلین، اور موسیٰ علیہ السلام کو تاج رسالت بھی پہنچائیں گے۔ اس لیے اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ بندش لگا دی کہ کسی کا دودھ قبول نہ کرو، اب جو بھی دایا آئے عورت آئے موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیں، دودھ نہ پیئیں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آ کے ان کو بتایا هل ادلکم الی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں ایک گھرانہ بتلاؤں، وہ گھرانہ اس بچے کی کفالت بھی کرے گا اور اس کا خیر خواہ بھی ہے، خیر خواہی بھی کرے گا۔ انہوں نے کہا جلدی بتائیں، اللہ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس بھجوا دیا۔ کیوں؟ وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، ہم نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دریاؤں میں ڈلنے کے بعد بھی واپس لوٹا دیا، آپ کو مدینے پہنچا کے بھی مکے میں واپس لوٹائیں گے۔ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، ہمارا وعدہ سچا ہے، ہمارا وعدہ پکا ہے۔ اور یاد رکھو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات مبارک جو ہیں سورۃ القصص کی آخری آیات، یاد رکھیں کہ بعض آیات وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے اتری ہیں، وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ لیکن یہ آیات مبارک جو ہیں گویا نہ تو ہجرت سے قبل ہیں نہ ہجرت کے بعد ہیں، یہ ہجرت کے سفر کے درمیان میں ہیں کہ میرے محبوب جب غار سے چلے ہیں، حضرت صدیق ساتھ ہیں، آپ خفیہ راستے سے چلتے 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 جب مقام جحفہ پہ پہنچے ہیں، جحفہ میقات ہے، اب بھی مشہور ہے جحفہ، عرابوں کے قریب جگہ ہے جس کا نام جحفہ ہے۔ جب حضور وہاں پہنچے تو مکے کا راستہ آ گیا، حدیث میں آتا ہے فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر، آج تو ہمیں قدر ہی نہیں ہے، نہ مکے کا قدر ہے نہ مدینے کا قدر ہے۔
ایک روٹین ہے، ایک میلہ ہے، ایک پکنک ہے، پیسے بھرے عمرے پہ آ گئے، نہ عمرے کا پتہ ہے، نہ طواف کا پتہ ہے، نہ آداب حرمین کا پتہ ہے، نماز میں کھڑے ہیں، حتیم میں کھڑے ہیں، ریاض الجنہ میں کھڑے ہیں اور میوزک بج رہے ہیں ٹیلی فونوں۔ اللہ اکبر، ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسی گستاخی پہ بجائے ثواب کے کہیں ہم عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء سید الاولین والمرسلین ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے سلام کیا، عرض کیا ماذا یبکیک یا رسول اللہ، حضور کیوں رو رہے ہیں آپ مجھے بتائیں حضور، میں آپ کے دکھ میں شریک ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر، ہم جب اس جگہ پہ پہنچے نا تو مکے کی سڑک میں نے دیکھی تو مجھے مکہ یاد آ گیا۔ تم کعبے کے لیے کبھی روئے ہو؟ ہمارے بھی آنسو نکلے ہیں جب سے عمرے پہ آئے ہو۔ ہمیں نہ تو دیکھنے پہ کبھی رونا آیا، نہ چھوڑنے پہ کبھی رونا آیا، دل سیاہ ہو چکے ہیں، رونا کیسے آئے؟ رونا تب آتا ہے جب دل کے اندر خوف ہو، جب دل کے اندر عظمت ہو، جب دل کے اندر محبت ہو۔ آپ دیکھیں نا کسی آدمی کو عورت سے محبت ہوتی ہے، بیٹھا رو رہا ہے۔ کسی لڑکے سے بدبخت کو محبت ہوتی ہے، بیٹھا رو رہا ہے۔ دولت سے محبت ہوتی ہے، نقصان ہو گیا، بیٹھا رو رہا ہے۔ لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں، کعبے میں آئے تو رونا نہیں آتا، جائیں تو رونا نہیں آتا۔ رحمتیں دو جہاں ہیں لیکن آنسو بہ رہے ہیں۔ فرمایا مجھے مکہ یاد آ گیا کہ قریش مکہ نے ظلم کیا، ہمیں اللہ کے کعبے سے نکالا۔ اسی لیے حضور نے کعبہ شریف کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، انک لخیر ارض اللہ، اے اللہ کا کعبہ، اللہ کی پوری کائنات میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے خیر زمین جو ہے وہ تو ہے۔ اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو محمد مدنی تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتے۔ مسلمانوں، اگر اللہ نے کعبے میں رہنے کی توفیق دی ہے تو قدر کرو۔ اللہ نے اگر مکے میں زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے تو قدر کرو۔ اللہ کے گھر میں آؤ، نمازیں پڑھو، اللہ کے گھر کے طواف کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنی صورت میں، اپنی سیرت میں، اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں، اپنے اقوال میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو۔ لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، لباس بدل جاتا ہے، شکل بدل جاتی ہے، زبان بدل جاتی ہے، عادات بدل جاتے ہیں۔ تم مکے مدینے آتے ہو، تم پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں وہ لوگ محبت سے جاتے ہیں کہ میں فارن جا رہا ہوں، میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس معاشرے سے، اس لباس سے، اس تمدن سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسی میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بالکل ان جیسا نظر آؤں۔ ہم مکے بھی آتے ہیں، مدینے بھی آتے ہیں، لیکن تہذیب محمدی میں نہ ہمیں محبت ہے، نہ عظمت ہے، نہ ڈھالنے کی کوشش ہے۔ اس لیے جیسے آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود، حلوز خر باشد کے عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو جو مکے میں لے آؤ، 10 سال مکے میں باندھ رکھو، گدھا گدھا ہی رہے گا، گھوڑا تو نہیں بنتا نا۔ اس لیے رات کو بیٹھ کے اپنا محاسبہ کیا کرو کہ میں 5 سال سے، 10 سال سے، 20 سال سے مکے میں ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں گے۔ یہ وحی جو ہے، یہ قرآن جو ہے، راستے میں نازل ہوا، نہ مکے میں نازل ہوا، نہ مدینے میں نازل ہوا، یہ مقام جوہبہ پہ آیات نازل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا حضور آپ غم نہ کریں، آپ کو ہم لائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ مشرکین اپنے دشمنوں سے کہہ دو قل رب
ربی اعلم من جاء بالہدی قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، کافر کہتے تھے نا جی ہمیں باپ دادے کے دین سے چھڑواتے ہیں، اسی لیے تو مخالف ہوئے نا۔ اللہ نے فرمایا ان کو بتلا دو کہ میرا رب جانتا ہے کون ہدایت لے کے آیا اور کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، پتہ لگ جائے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ۔ اس لیے یاد رکھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں بظاہر خطاب اللہ کے نبی کو ہے، لیکن مقصد مشرکین کو سنانا ہے، ورنہ حضور نے کہ نبی نے تو کبھی مشرکین کی مدد نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، میرا مدنی آپ نے تو کبھی تمنا بھی نہیں کی بچپن میں، آپ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ اللہ آپ پہ قرآن اتاریں گے، اللہ آپ کو نبوت کے لیے منتخب کریں گے۔ یہ میری رحمت ہے کہ میں نے آپ کو چن لیا، میں نے آپ کو خاتم الرسل بنایا، میں نے آپ کو افضل الرسل بنایا، میں نے آپ کو امام الانبیاء والمرسلین بنایا، اور میں نے آپ پہ اپنی سب سے افضل کتاب قرآن اتاری۔ یہ میری رحمت ہے۔ آپ کبھی کافروں کی مددگار نہ بنے، حضور تو کبھی نہیں بنے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ خطاب نبی کو ہوتا ہے اور مخاطب جو ہیں وہ دشمن ہوتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَصُدُّنَّكَ، اللہ کی آیات کی توحید کی تبلیغ کرتے ہوئے جو ہم نے آپ پہ اتاری ہے، کافروں کی مخالفت رکاوٹ نہ بنے، مانے نہ بنے، آپ کسی سے نہ ڈریں، کسی کا فکر نہ کریں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہیں، اپنے رب کی ربوبیت کی دعوت دیتے رہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ نہ ہوں شرک کرنے والوں میں۔ اللہ کے نبی تو پاک ہوتے ہیں، یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ اگر نبی بھی شرک کرے تو ہم پکڑ لیں گے، تو غیر نبی کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے جیسے قرآن کہتا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے پیغمبر اگر، یعنی علی سبیل الفرض والمثال، اللہ کے نبی تو پاک ہیں، اللہ کے نبی تو معصوم ہے، وہ تو گناہوں سے بھی پاک ہیں، چل جائے کہ شرک۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود برحق نہ جانے، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے نہ پکاریں۔ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر اللہ۔ کل شیء ہالک
کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز قابل ہلاک ہے، ہر چیز قابل فنا ہے مگر اس کی ذات۔ وجہ سے مراد یعنی اللہ کی ذات ہے۔ جیسے فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہاں بھی فرمایا کہ میرے محبوب بتلا دیں کہ ہر چیز قابل فنا ہے۔ آج جن کو تم مشکل کشا سمجھ رہے ہو یہ تو خود ختم ہو جائیں گے، پھر کون مشکل کشائی کرے گا؟ اگر حضرت علی مشکل کشائیں وہ تو خود فوت ہو گئے، اگر حضرت علی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، تو ان پہ تو موت آ گئی، پھر ان کے بعد کیا ہوگا اور ڈھونڈیں گے۔ تو مشکل کشا تو وہ ہوتا ہے جس پہ کبھی موت نہ آئے، جس پہ کبھی فنا نہ آئے، جو کبھی ہلاک نہ ہو۔ آج ہم نے ایک پیر کا دامن پکڑا، مر گیا، پھر کیا کریں؟ تو اس ذات کو پکڑو جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اچھا ایک قول اور بھی ہے مفسرین، وہ فرماتے ہیں ہر چیز قابل فنا ہے مگر وہ عمل جو تو نے خالص اس کی ذات کے لیے کیا ہے وہی تیرے کام آئے گا اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں لہ الحکم وإلیہ ترجعون، حکم بھی اسی کا، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان آیات میں اس بات رسالت بھی ہے، اس بات توحید بھی ہے اور اس بات معاد بھی ہے۔ اللہ نے تینوں اہم مسائل کا ذکر فرما دیا ہے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہتے جی کہ مجھے بہت بڑے گندے گندے خیالات آتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں۔ یہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ دلیل ہے الحمدللہ کہ اللہ تم پہ راضی ہے اور اللہ نے تمہیں ایمان نصیب کیا ہے۔ اسی لیے تو تم ان کو گندے خیال سمجھ رہے ہو نا، اگر تم کافر ہوتے تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ جو خیالات اللہ کے خلاف ہیں، نبی کے خلاف ہیں، اگر تم خدا نہ خواستہ کافر ہو پھر تو اچھے ہوتے نا۔ تم جو کہتے ہو گندے خیالات، مانا کہ اللہ کی دشمنی جو ہے وہ گندی چیز ہے، یہی تو ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، شیطان کو کہو جتنا دور لگا سکتے ہو لگاؤ۔ علاج کیا ہوتا ہے کہ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ علاج کیا ہوتا ہے؟ استغفار پڑھو۔ علاج کیا ہوتا ہے کہ آخری صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، باقی ڈرنے شرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بڑی اچھی بات۔ ایک آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آگے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو بڑے گندے گندے خیالات آتے ہیں، آگے پیچھے تو نہیں آتے ہیں، لیکن جب میں نماز میں کھڑا ہوں تو نعوذ باللہ بڑی گندی گندی باتیں دماغ میں آتی۔ اور میں اچھا، اس کا مطلب ہے تم اس مرتبے پہ پہنچ گئے ہو۔ اس نے کہا حضرت یہ مرتبے کی بات ہے، پھر میں ہاں مرتبے کی بات ہے نا، اگر تمہارا مرتبہ اور ایمان نہ ہوتا شیطان کو ضرورت کیا ہے تمہیں بہکانے کی؟ تو شیطان جو تمہیں بہکا رہا ہے تو شیطان دشمن کو بہکائے گا نا، اس کا معنی ہے تم شیطان کے دشمن اور اللہ کے دوست۔ یہ تو بڑی اچھی بات۔ ایک کہتا ہے مولوی کہ تنعیم جو ہے وہ مسجد تنعیم حدود حرم کے اندر ہے، اس کا کیا علاج ہم کر سکتے ہیں؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو ساتھ لے کے جا کے دکھا دو کہ حدود حرم کہاں لگی ہوئی ہے، کہ اندر ہے یا باہر ہے۔
اور 1400 سال گزر گئے، سارے صحابہ نے اس کو حد حرم کے باہر کہا، اس مولوی کو اللہ ہدایت دے، اور کیا کہنا۔ لہذا گھر سے احرام باندھ کے عمرہ نہیں ہوتا۔ اب گھر سے احرام باندھنے کے لیے اس نے مسجد کو بھی گھر بنا دیا، اندر داخل کر دیا، ماشاءاللہ۔ ایسے مولوی ہونا انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہے۔ کہتے جی کہ مقام ابراہیم کے پاس اور جہاں مؤذن اذان دیتے ہیں، امام صاحبان زیادہ اس طرف کھڑے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضور پاک زیادہ اسی طرف کھڑے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں نبوت آنے کے بعد جتنی نمازیں پڑھی ہیں، آپ کوشش کرتے تھے کہ ما بین الرکنین، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ حضور رخ فرماتے تھے بیت المقدس کی طرف، لیکن حضور کی تمنا تھی کہ یہ کعبہ ہے، بیت المقدس ادھر ہے، اگر میں ادھر کھڑا ہوں گا تو چلو یہ کعبہ بھی تو درمیان میں آ جائے گا نا۔ اس لیے ہمیشہ حضور زیادہ تر اسی طرف کھڑے ہوتے نماز کے لیے، اور اسی طرح چونکہ باب کعبہ اس طرف ہے، اسی طرح مقام ابراہیم اس طرف ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں جتنے امام ہیں حرم میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جید علماء کرام ہیں، اور قرآن و حدیث پہ اللہ کی رحمت سے ان کی بڑی نظر ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر حال میں اتباع سنت نصیب ہو جائے۔ کہتے جی کہ کیا قیامت کی نشانی میں ہے کہ کعبہ شریف کو چاروں طرف سے پہاڑ گھیر لیں گے؟ پہاڑ تو پہلے دن سے ابھی تھوڑے بنے ہیں۔ پہاڑ جو ہے نا میرا بھائی، جب زمین اللہ نے بچھائی تو اسی وقت اللہ نے پہاڑ بھی رکھ دیے کہ والجبال اوتادا، اللہ نے فرمایا ہم نے پہاڑ کی میخیں گاڑ دی زمین میں کہ زمین حرکت نہ کرے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین پہ بوجھ رکھ دیا کہ زمین مضطرب نہ ہو اور میرے بندے جو ہیں وہ آرام سے رہیں۔ پہاڑ جو ہیں یہ تو کوئی قیامت کی نشانی نہیں ہے، یہ تو پہلے سے ہیں۔ ہاں البتہ اونچی بلڈنگیں جو ہیں اس کا ذکر حدیث مبارک میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ بکریوں کے چرواہے جن کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا تھا، وہ بلڈنگوں کی بلندی پہ فخر کریں گے کہ وہ کہے گا میری اونچی ہے، وہ کہے گا میری اونچی ہے۔ باقی بات یہ یاد رکھو کہ کعبے سے کوئی عمارت اونچی نہیں ہے، کعبے کا حکم تو 7 آسمانوں تک ہے، کیا اونچا ہو سکتا ہے اس سے؟ آپ جب ہوائی جہاز میں ہوں تو لٹک کے نماز تو نہیں پڑھتے نا، ورنہ کعبہ تو نیچے رہ گیا۔ ابھی بھی اگر آپ چھت پہ چلا جائیں تو کعبہ تو نیچے رہ گیا، آپ کیسے نماز پڑھیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا حکم جو ہے وہ 7ویں زمین سے لے کر 7 آسمانوں تک ہے، لہذا کعبے سے تو کوئی اونچی چیز بن نہیں سکتی معنوی طور پہ۔ میرے بڑے لڑکے کا شادی آسان ہو جائے، اللہ سب بچے بچیوں کی شادیاں آسان فرمائیں۔ اللہ تمام مسلمان جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائیں، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، ہدایت میں زندہ رکھیں اور ہدایت میں موت عطا فرمائیں۔ آدمی پاکستان سے آ رہا ہے لیکن مکے میں رہتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس نے عمرہ نہیں کیا، 2-3 دن کے بعد اس نے عمرہ کیا ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو اس میں دم پڑ گئی ہے کہ اس نے میقات سے تجاوز کیا ہے۔ مکے میں رہنے والوں کو یہ تو نہیں کہ چھٹی ہے ان کے لیے شریعت کا مسئلہ بدل جاتا ہے،
باقی ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ آتے ہوئے اس کی نیت عمرہ نہیں تھی، نوکری نیت تھی یا اور کام نیت تھا تو دم نہیں پڑے گی، ورنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ عمرہ احرام باندھ کے آئے۔ نے کچھ دن پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تم جانو، تمہاری بیوی جانے، میں کیا حکم دوں؟ اگر تو طلاق ایک ہے تو رجوع کر لو، اچھی بات ہے، سلو کر لو۔ میرا ارادہ حج تمتع کرنے کا ہے۔ میرا بھائی تمتع وہ کر سکتا ہے جو شوال کے مہینے میں اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کرے۔ مکے میں رہنے والے کے لیے تمتع نہیں ہوتا، مکے میں رہنے والے کے لیے قران نہیں ہوتا۔ ہاں تم باہر کے آدمی ہو، چھٹی چلے گئے، اب شوال میں آ کے عمرہ کر لیا، اب تمتع ہو جائے گا۔ ورنہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ تمتع اور قران وہ کر سکتے ہیں جو مکے کے رہنے والے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے ملک سے آئیں اور میقات سے عمرے کا احرام باندھ کے ایام حج میں، اشہر حج میں عمرہ کریں، پھر اسی سال حج کریں، وہ تمتع ہوگا۔ آپ کو تمتع کرنے کا شوق ہے تو کوئی مشکل نہیں، آپ ایسا کریں نا، وطن چلے جائیں اشہر حج میں، وہاں جا کے گھر والوں کو بھی مل رہے ہیں، واپسی پہ عمرہ کر لیں اور تمتع ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ اور دونوں اگر طواف بھی کر چکے ہیں، صفا مروہ بھی کر چکے ہیں، تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اگر کسی نے ایک نے صفا مروہ نہیں کیا تو نہیں کاٹ سکتا۔ یہ شرط ہے کہ دونوں طواف بھی کر چکے ہوں، صفا مروہ بھی دوڑ چکے ہوں، اب صرف دونوں نے احرام سے نکلنا ہے، کوئی اور کاٹے یا ایک دوسرے کو کاٹ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی حاضر و ناظر نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہو، پھر اگر ہم حرف یا لگا کے صلاۃ و سلام پڑھیں تو ضرورت کیا ہے؟ جب عقیدہ بھی آپ کا صحیح ہے تو درود میں تو یا ہوتی نہیں۔ درود تو اللہم صلی علی سے شروع ہوتا ہے، یا تو سلام کے لیے ہے، اور وہ مخصوص ہے جب آپ مدینہ منورہ جائیں، حضور پاک کے روضہ مبارک پہ مواجہ ہے مقدس میں سامنے کھڑے ہوں تو کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کہ آج کل کافی زور شور ہے نعتوں کا، اور اس میں کبھی تم اور تیری کے لفظ استعمال کرتے ہیں، بہرحال ادب کے خلاف ہیں۔ مسجدوں میں اپنی حاجت کے بارے میں سوال کرنا، بھیک مانگنا تو ہر حال میں ناجائز ہے، مسجد ہو یا غیر مسجد ہو۔ ہاں اگر کوئی بندہ ملے اور آپ واقعتاً محتاج ہیں، اس کو آپ نے اپنی حاجت پیش کی تو کوئی بات نہیں۔ حضور کی خدمت میں لوگ صحابہ مسجد میں آگے درخواست کرتے تھے۔ اگر پاکستان چھٹی پہ جانا ہے، حج کا ارادہ ہے، واپسی پہ ضروری نہیں ہے کہ میری ڈیوٹی مکے میں لگے، شاید ریاض میں لگے، پھر ریاض سے حج کر لینا، کیا مشکل ہے؟ ریاض سے لگے، جب ایام حج آئے تو میقات سے احرام باندھ کے آ جانا۔ بیوی جوان ہے، اس کی طرف سے عمرہ کریں، آپ اپنا کریں، اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو نصیب کرے۔ اگر نابالغ بچے ہیں ان کو بھی احرام کی چادریں بندوا دیں، اچھی بات ہے، تاکہ دین کا کام سیکھیں، ورنہ ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔
لیکن وہ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے دین میں لائیں، نماز میں لائیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، عمرہ کیسے کرتے ہیں، طواف کیسے کرتے ہیں، تاکہ ان کے دلوں میں جذبہ پیدا ہو دین کا اور دین سیکھیں۔ میں ڈرائیور ہوں اور مجھے مہینے میں 2-3 دفعہ امارات سے آنا پڑتا ہے عمرے والوں کو چھوڑنے کے لیے، تو کیا میں عمرہ کروں؟ آپ کے لیے اجازت ہے، اللہ توفیق دے تو کر لیا کرو گے، تمہیں مفت میں اللہ عمرہ دے رہے ہیں میقات کا، اور نہ کرو تو تم بے جرمانہ کوئی نہیں۔ پاکستان میں بہت سارے پیروں کی درباریں ہیں، وہاں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، کوئی منع نہیں۔ منع تو یہ ہے کہ مزار والے سے مانگنا منع ہے، شرک ہے، یہ تو نہیں کہ جانا بھی منع ہے۔ آپ جائیں، بالکل حضور نے فرمایا ضرور جا کے زیارت کرو، عبرت پکڑو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے، بالکل پڑھا سکتی ہے جی۔ آج کل تو عورتیں مردوں کو پڑھا رہی ہیں، تم ابھی تک عورتوں کے مسئلے پوچھ رہے ہو۔ اب تو ترقی ہو گئی بابا، عورتیں ماشاءاللہ بہت ترقی کی معراج پہ پہنچ گئی ہیں، اب تو جمعہ پڑھاتی ہیں مردوں کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1400 سال کے بعد ان کو مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ عورت جمعہ پڑھا رہی ہے۔ ایک ہی دین میں فتنہ ڈالنا ہے، بس کوئی مسئلہ پیدا کرو، مسلمان لڑتے رہیں۔ اور خدا کے بندے، ایک اندھے آدمی کو بھی پتا ہے کہ اگر مصلی پر عورت کو امامت کا حق ملتا تو سب سے زیادہ حقدار سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اگر حضور کی بیٹی سیدۃ النساء فاطمہ فی الجنہ، اور وہ سیدہ جس کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے ہوں، اس کو امامت کرنے کا حق نہیں ہے، تو تمہاری بیٹی کو کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے؟ ایک اندھے آدمی کو بھی پتا ہے مسئلے کا، لیکن دشمن اتنا چالاک ہے کہ کبھی کوئی شوشہ چھوڑے گا، کبھی کوئی مسئلہ پیدا کرے گا کہ مسلمان لڑتے رہیں، سر پھٹول کرتے رہیں اور ہم مزے میں بیٹھے رہیں۔ پاکستان سے کام کرنے کے لیے آئے ہیں، جس مارکیٹ میں ہم کام کرتے ہیں وہاں کام بڑا سخت ہوتا ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہوگا، روزہ تو رکھنا ہوگا جناب۔ اگر آپ مکہ مکرمہ میں ہیں تو یہاں تو الحمدللہ کام ہوتے ہی رات کو ہیں، دن میں تو لوگ آرام کرتے ہیں، اور اگر دن میں کام ہو تو گرمی کے وقت میں چھٹی ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے۔ وتر جو ہے 3 رکعتیں ملا کے پڑھیں تو جائز ہے، 2 پہ سلام پھیر کے 1 پڑھیں جو بھی جائز ہے۔ خدا کے لیے حضور کی امت کو اب جھگڑوں سے معاف کر دو۔ جب دونوں طریقے حدیث رسول میں موجود ہیں تو جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کسی تبلیغی جماعت والے نے کہا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آج کے دن جو صحابی روزہ نہیں رکھے گا وہ روزہ رکھنے والے سے بڑھ جائے گا۔ یہ رمضان کا مسئلہ ہی نہیں، رمضان تو فرض ہے، یا سفر ہوگا، حضور نے فرمایا سفر میں اجازت ہے۔ کہتے جی کہ بادشاہ کے نام پہ جو خیرات چلتی ہے وہ کھا سکتے ہیں آپ، وہ ہدیہ ہوتا ہے، وہ امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے۔ احرام سے پہلے اگر ہم خوشبو والے صابن سے نہانے کے بعد احرام باندھیں بالکل جائز ہے۔ حضور پاک کے والد یا بی بی خدیجہ کا گھر کوئی بھی گھر موجود نہیں، سب حرم میں شامل ہو گئے۔
یعنی کعبے شریف کا اس کو احترام نہیں ہے، گھر ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ کا گھر تو وہی ہے نا۔ بہرحال عمرہ کرنے کے بعد چوتھا حصہ سر کا، یہ معنی نہیں کہ 4 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ کاٹو، 3 حصے کھڑے رہیں، یہ تو منع ہے۔ چوتھے حصے کا معنی یہ ہے کہ جتنے بال ہیں ان کا 1/4 سارے سر سے کٹ جائے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ سر پہ نقشہ بنا لو ملک کا، وہ تو مسئلہ ہے اور مسئلہ بنانا حرام ہے شریعت۔ باقی رہا سونا 7.25 تولے اور چاندی 52.5 تولے، یا دونوں مل کے 52.5 تولے کی قیمت ہو جائے تو زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔ بیمہ پالیسی کرانا حرام ہے، کوئی مجبوری ہو گورنمنٹ کی طرف سے تو الگ بات ہے۔ حضور پاک کی جالی مبارک کو بوسہ دینا بالکل منع ہے۔ اگر بوسہ دینا جائز ہوتا سب سے پہلے صحابہ دیتے۔ تورات پہلے نازل ہوئی ہے یا زبور پہلے نازل ہوئی ہے؟ زبور داؤد علیہ السلام کو ملی ہے، اور تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بعد میں ہے، ان کا زمانہ پہلے ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے حضور کا بدن نہیں دیکھا، یعنی شرم گاہ پہ نظر نہیں ڈالی جیسے تم حیوان بن کے ڈالتے ہو۔ یہ تو نہیں کہ غسل بھی نہیں کیا۔ جو لوگ آتے ہیں عمرے پہ پھر حج کر جاتے ہیں، میرا بھائی یہ اللہ کے ہاں تو انشاءاللہ حج ہو جائے، لیکن نظام ملک کو توڑنا جو ہے وہ بھی منع ہے۔ ہمارے ملک میں جو ایک رات میں سپیکروں پہ شبینہ کراتے ہیں یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے تیسرے دن کی رمی جو ہے یعنی 10، 11، 12 کو، 12 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد ہم نے کنکریاں مار دی، بالکل دم پڑ گئی۔ 12 تاریخ کو وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، نہ کہ سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پہلا دن جو ہے یعنی 10 تاریخ کا وقت جو ہے وہ تو صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن 11، 12 کو زوال کے بعد، زوال سے پہلے اگر ماری ہے تو دم پڑ جائے گی۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد سارے احکام اس نے کر لیے، لیکن ابھی سر نہیں مڈایا تھا کہ اس نے صابن خوشبو والے سے ہاتھ دھو لیے، بہرحال صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، کیونکہ فوراً زائل تو کر دیا نا پانی سے آپ نے، تو اس لیے صدقے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ اگر خوشبو لگی ہوئی چھوڑ دی جائے تو پھر دم پڑ جاتی ہے، اور وہ بھی عضو کامل پہ لگے، لیکن آپ نے ہاتھ دھویا ہے گویا اسی وقت دھل گیا، تو انشاءاللہ اللہ صدقے کے ساتھ قبول فرما لیں گے۔ 5-10 ریال جتنا اللہ توفیق دے خیرات کر دو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم۔ اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حيا إلا هديته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أصيلا إلا يسرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا ظالما إلا